مجھے اپنے فلیٹ میں آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ ارسل کے فون پر فون آ رہے تھے، میسج پر میسیجز آ رہے تھے۔ کہہ رہا تھا یہ کیا حرکت کی ہے تم نے کنزا، پلیز واپس آ۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ رات کے 10 بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی تھی، ڈور بیل بج رہی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آئی، میں نے پوچھا کون ہے تو کہنے لگا دروازہ کھولو۔ وہ جانتا تھا کہ میرا فلیٹ کہاں ہے، اسی لیے پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کا کچھ بھی لے کر نہیں آئی، نہ کپڑے نہ ہی کوئی پیسہ، آپ کی ہر چیز آپ کے پاس ہے۔ خدا کے لیے ارسل میری جان چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگا دروازہ کھولو، بتاتا ہوں تم میرا کیا لے کر آئی ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے دروازہ نہیں کھولنا۔ کافی دیر وہ دستک دیتا رہا، ڈور بیل بھی بجاتا رہا، یہاں تک کہ میری منت سماجت کرنے لگا۔ کہنے لگا پلیز کنزا دروازہ کھولو، میرا تماشا مت بناؤ، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا میں ہر بات اور ہر تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا ایک بار دروازہ کھولو، میری بات تو سن لو۔ ایک بار تو جج بھی کٹہرے پر کھڑے مجرم کی بات سن لیتا ہے، کیا ایک بار بھی مجھے صفائی دینے کا موقع نہیں دو گی؟ میں نے کہا صفائی اور وضاحتیں وہاں سنی جاتی ہیں ارسل جہاں پر رشتوں میں ذرا سی بھی گنجائش نکلتی ہو۔ نہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی زندگی میں۔ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو کہ بہت قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت نہیں ہے، گھر جائیں، جا کر آرام کریں، کیونکہ آپ نے اب تک زندگی گھڑی کی سوئیوں کے مطابق گزاری ہے۔ ٹھیک 10:30 آپ سو جاتے ہیں اور 10:30 سو چکے ہیں۔ جائیے اور جا کر آرام کیجیے۔ ارسل صاحب اپنے قیمتی وقت کو مجھ جیسی بیکار لڑکی کے لیے ضائع مت کریں۔ وہ کہنے لگا بس ایک بار میری بات سن لو۔ میں نے کہا نہیں، یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کب تک وہ دستک دیتا رہا اور کب واپس لوٹ گیا، لیکن اگلے روز جب میں آفس سے واپس آئی تو میرے دروازے پر تایا ابا، تائی اماں اور میرے والدین کھڑے تھے اور وہ سب کافی غصے میں تھے۔ میں نے کہا آپ لوگ یہاں پر؟ وہ کہنے لگے ہاں، بہت بڑی ہو گئی ہو نا تم، اسی لیے تمہارا انتظار ہمیں یہاں کھڑے ہو کر کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا، میں نے کہا آئیں نا، اندر آئیں۔ وہ اندر آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا، 3 کمروں پر مشتمل، چھوٹا سا لاؤنج تھا، چھوٹا سا ہی کچن تھا۔ میرے والدین لاؤنج کا جائزہ لینے لگے، سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تائی اماں اور تایا بھی آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کیا لیں گے آپ لوگ، ٹھنڈا یا چائے بنا لوں؟ وہ کہنے لگے یہاں بیٹھو، کچھ نہیں کھانا پینا، اور یہ تم کیا بنا بتائے آ گئی ہو اور کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا آپ کو تو میری کامیابی پر خوش ہونا چاہیے، آپ سب یہی چاہتے تھے نا کہ میں اچھی آرکیٹیکچر بنوں، کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھ میں نے اپنا گھر بنا لیا، وہ بھی اپنی محنت کے پیسوں سے، اور اپنا نیا کام بھی شروع کیا ہے۔ بس دعا کیجیے گا کہ بہت جلد ہی میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہی چاہتے تھے نا آپ؟ اب میں نے اپنی والدہ سے کہا تو وہ کہنے لگی بیٹا کیا بات ہوئی ہے، مجھے بتاؤ، کیا ارسل نے کچھ کہا ہے؟ میری والدہ سامنے صوفے سے اٹھ کر میرے برابر میں بیٹھ گئی، تائی اماں بھی آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی مجھے بتاؤ، میں کان کھینچوں گی اس کے، کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ کیوں بنا بتائے تم آ گئی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں کہا اس نے، بس میں انڈیپینڈنٹ ہو کر جینا چاہتی ہوں، میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرے ابا غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے کنزا چلو ہمارے ساتھ، تم یہاں نہیں رہو گی، تم پاگل ہو گئی ہو، اتنا بڑا گھر ہے تمہارا اور تم یہاں تنہا بیٹھی ہو، لاوارث ہو کیا؟ ماں باپ مر گئے ہیں تمہارے جو تم اپنے فیصلے خود کر رہی ہو؟ میں نے کہا بابا پلیز، اب میں چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ میری زندگی کے فیصلے ہمیشہ آپ ہی کرتے رہیں گے۔ اب میں عمر کے اس دوراہے پر کھڑی ہوں کہ اپنے لیے غلط اور صحیح کا انتخاب کر سکتی ہوں۔ وقت سے پہلے میرے شوہر نے مجھے بہت بڑا کر دیا ہے، اتنا کہ میں اپنے لیے ایک ٹھیک فیصلہ کر چکی ہوں۔ میرے والد کہنے لگے کیا فیصلہ کر لیا تم نے؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں نے کہا مجھے ارسل کے ساتھ نہیں رہنا، اور ظاہری سی بات ہے جب وہ مجھے ڈیورس دے گا تو ایک گھر میں رہنا تو غیر مناسب سی بات ہے۔ وہ تو گھر سے جائے گا نہیں کیونکہ وہ آپ سب لوگوں کا چہیتا ہے، اسی لیے میں نے پہلے ہی گھر سے نکل آئی ہوں۔ بے فکر رہیں، میری کمی کسی کو محسوس نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر تائی اماں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا
وہ کہنے لگی بیٹا کیا کہا اس نے تمہیں؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ نہ تم کچھ بتا رہی ہو نہ وہ منہ کھول رہا ہے. کیا کہا ہے اس نے؟ مجھے بتاؤ. اگر تم دونوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا بیٹا تو تم مجھ سے کہتی. میں نے کہا کیا کہتی آپ سے؟ اور کیا کہوں آپ سے جب کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. بس اس 5 سالوں میں مجھے یہ ادراک ہو چکا ہے کہ میں ارسل جیسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے. خدا کے لیے مجھے ایموشنل بلیک میل مت کیجیے گا. آپ لوگ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں. میں بھی آپ سے ملنے آؤں گی. میرے والد کہنے لگے اب بھی اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو. ہم ارسل سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ تم لوگوں کے بیچ مسئلہ کیا ہوا ہے. مسئلوں کا حل نکالنا چاہیے، رشتوں کو تھوڑا نہیں جاتا. یہ کون سا نیا طریقہ بنایا ہے تم نے؟ ارے کوئی بات ہے تو ہم بیٹھے ہیں نا بڑے، تم لوگوں کی زندگی کے ہی فیصلے کرنے کے لیے، تم لوگوں کی صلح کروانے کے لیے. میں نے کہا آپ بڑوں نے میرے لیے فیصلہ کر لیا نا. میں نہیں چاہتی تھی ارسل سے شادی کرنا، لیکن آپ لوگ کہتے تھے کہ کرنی ہے. مجھے اسی سے شادی کرنی ہے کیونکہ وہ میری زندگی کا صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. میں نے آپ کی بات مان لی. 5 سال میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس رشتے کو نبھا سکوں، لیکن بس میں مزید اس رشتے کے ساتھ نہیں چل سکتی. میں نے آپ کی بات مانی ہے، اب آپ میری بات مانیں. مجھے میری باقی کی زندگی میرے اپنے حساب سے جینی تھی. وہ کہنے لگے گھر ٹوٹ جائے گا. تمہیں کیا لگتا ہے تم طلاق لوگی تو کیا صرف تمہارا اور ارسل کا کلیش ہوگا؟ ہمارے گھر میں باقی کا سب کچھ ٹھیک رہے گا. میری والدہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی. وہ کہنے لگی بیٹا سب کچھ ختم ہو جائے گا. ساری زندگی کبھی تمہاری تائی ماں اور میری ذرا سی بات پر بھی لڑائی نہیں ہوئی، نہ کبھی تمہارے تایا ابا اور بابا کی ہوئی ہے. سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. تم چاہو تو یہ سب جڑا رہ سکتا ہے. میں نے کہا ہر بار آپ لوگ لڑکیوں سے ہی قربانی کیوں مانگتے ہیں؟ ہر بار میں ہی کیوں سوچوں کہ میری وجہ سے سب کچھ جڑا رہنا ہوگا؟ اسی لیے میں اس شخص کے ساتھ اپنی عمر کو ضائع کرتی رہوں جس نے مجھے کھلانا سمجھ لیا، ایک ریموٹ کنٹرول سے بنا وجود سمجھ لیا، جسے ٹھیک 6 بجے اٹھنا ہے اور رات 10 بجے سونا ہے، چاہے نیند آئے یا نہیں، صبح اٹھنے کا جی چاہے یا نہ چاہے. میں تھک چکی ہوں. میں نے بہت چاہا کہ میں اپنا لوں، لیکن میں انسان ہوں. میں بالکل تھک چکی ہوں. میں نہیں زندگی گزار سکتی اس کے ساتھ. یہ میرا گھر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کشن کہاں پڑا ہوا ہے؟ زمین پر. کچن کے سینک میں ابھی بھی 2 پلیٹیں دھونے والی پڑی ہیں. میرا کمرہ جا کر دیکھیں، وہ بھی بکھرا پڑا ہوگا، کیونکہ یہاں مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے، تمہیں تمیز نہیں ہے، تم کب ٹھیک ہوگی، کب سدھرو گی. اماں میرے مزاج میں ہمیشہ سے لاپرواہی، بے ترتیبی، مجھے ایک ہی چیز ایک ہی جگہ پڑی ہوئی بہت بری لگتی ہے. اور ارسل کا تکیہ بھی اگر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر رکھ دیا جائے نا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. ہم دونوں بالکل الگ الگ مزاج کے ہیں. پھر آپ لوگ کیوں ہمیں زبردستی باندھ رہے ہیں؟ وہ اپنی لائف میں کمپرومائز نہیں کر سکتا تو کیا صرف یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہی کمپرومائز کروں؟ جب وہ اپنے آپ کو میرے لیے بدلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اسے صرف اپنی ہی بات منوانی ہے، تو یہ مالک اور غلام والا رشتہ میں نہیں نبھا سکتی. خدا کے لیے مجھ سے مزید کوئی بھی قربانی مت مانگیے. جائیے یہاں سے. اگر آپ لوگ یہاں پر ارسل کے وکیل بن کر آئے ہیں تو جائیے. یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی. دروازہ بھی بند کر دیا. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میرے والدین دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے. تائی اماں بھی کہہ رہی تھی کہ ہم ارسل سے بات کریں گے بیٹا، تم ہمارے ساتھ چلو، ایک موقع دے دو اسے. میں نے کہا نہیں، اس نے بھی مجھے کبھی ایک موقع نہیں دیا، میں بھی نہیں دے سکتی. میں سسکیوں سے رو رہی تھی. سب لوگ میری منت سماجت کرتے ہوئے فلیٹ سے جا چکے تھے. ایک ایک لمحہ مجھے یاد آنے لگا. بہت چاہا تھا میں نے کہ میں ارسل کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں. میں نے سنا تھا کہ میاں بیوی کے مزاج ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوں، تو کہیں نہ کہیں کچھ تبدیلی عورت کو اپنے اندر لانی ہی پڑتی ہے اپنا شوہر کے لیے، اور کچھ تبدیلیاں شوہر کو بھی لانی پڑتی ہیں. میں مکمل بدل چکی تھی اس کی محبت میں، لیکن وہ نہیں بدلا. مجھے لگتا تھا کہ وہ مسٹر پرفیکٹ ہے. جب ہم مری سے واپس آئے تھے تو میری زندگی میں بہت کچھ بدلنے لگا تھا. کچھ ویسے بھی میں
रोमानवी मिजाज की थी और कुछ लापरवाह सी। बहुत सी लड़कियां होती हैं, बल्कि देखा जाए तो हर लड़की ऐसी ही होती है जैसी मैं थी। हर इंसान को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि कोई उसे चाहे, उसे मोहब्बत दे। मैं भी ऐसी ही ख्वाहिश रखती थी और ये शायद फितरी सी बात है। ऐसी ख्वाहिश रखना कोई गुनाह तो नहीं था और अरसल मेरी जिंदगी में आ चुका था, इसीलिए उसके ख्वाब में मेरी आंखों में सजे थे, जो एक फितरी सी बात थी। मैं उसकी बीवी थी, कज़न नहीं थी। जब तक कज़न थी तब तक वो मुझे पसंद ही नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को समझा लिया था कि जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है। हाँ, मैं कम उम्र थी, इसीलिए लाउबालीपन मुझ में ज्यादा था। फिर अपने घर में बड़ी ज़रूर थी, लेकिन जिम्मेदार नहीं, क्योंकि अम्मी और ताई अम्मा ने कभी मुझ पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं थी। मैं तो मैर, टीपू और अपनी बहन फायजा के साथ खेलती कूदती बड़ी हुई थी। हमारे घर में कोई बड़ा था तो सिर्फ अरसल था। अब भी मेरा वही हाल था। मैं घर में आई तब भी मेरी वालदा ने मुझे कोई काम नहीं सौंपा। अम्मा ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी, क्योंकि अभी भी मैं कॉलेज जाती थी। जब मेरे सेकेंड ईयर के पेपर शुरू हुए तो अरसल ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। रात को जब मैं कमरे में आती तो कहते कि निकालो किताब, याद करो। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था। मेरा तो किसी और चीज़ों के लिए दिल चाहने लगा था, पर उसे एहसास ही नहीं था। मुझे सोफे पर बिठा देता और कहता कि याद करो। मैं सोने लगा हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा और तुमसे सब कुछ सुनूंगा, और इस बार तुम्हारे नंबर कम नहीं आने चाहिए। मैं कहती ठीक है, नहीं आएंगे। लेकिन रात के 3 बजे ही मुझे शिद्दत से नींद आने लगती थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने बेड पर सोए अरसल पर पड़ती तो खौफ के मारे मेरी आंखें ज़बरदस्ती खोल कर पड़ती रहती। कभी अपने लिए कॉफ़ी बना कर ले आती। जो भी था, पूरी रात जागकर मैंने तैयारी की थी और पेपर भी बहुत अच्छे हो रहे थे। एक बार वो मुझे कुछ समझा रहा था। सोफे पर ही मेरे बराबर में बैठा था और मैं नींद से बेहाल थी। हालांकि मुझे सब कुछ याद था, लेकिन उसे आदत थी चौधरी सजावल बने रहने की। इसीलिए कहने लगा कि मैं तुम्हें दोबारा से समझाऊंगा ताकि कल तुम मिस्टेक ना करो। पता ही नहीं चला कि कब मैं उसके कांधे पर सर रखकर नींद में ऊँघने लगी, क्योंकि मुझे शिद्दत से नींद आ रही थी। शायद कुछ ही देर गुजरी थी जब उसकी धारदार आवाज़ पर मेरे 14 तबक रोशन हुए थे। मेरी पूरी आंखें खुली थी। कहने लगा, सोने के लिए कहा है क्या तुम्हें? तुम्हारे लिए रात के 11 बजे मैं जाग रहा हूँ, हालांकि तुम जानती हो कि मैं 10:30 बजे सोने का आती हूँ, और तुम्हें नींद भी आने लगी। मैंने कहा, अरसल 3 दिन का गैप है और मुझे ये सब याद है। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो, मैं सब उठ के पढ़ लूँगी। वो कहने लगा, नहीं, अभी याद करो। 2 दिन तुम सब कुछ रिवाइज करती रहोगी, समझी ना? चलो करो। वैसे मेरा रो देने को जी चाहा था। बमुश्किल मेरे पेपर ख़त्म हुए तो मैंने सुकून का सांस लिया। तो मेरी ताई अम्मा एक दिन मुझे कहने लगी, तुम क्या ऊट पटांग बनी रहती हो? ट्राउज़र कोई, कुर्ती कोई और दुपट्टा कोई। मैंने अपने कपड़ों को एक नज़र देखा। मैंने कहा, ताई अम्मा ऐसे ही तो पहनती आ रही हूँ शुरू से। वो कहने लगी, शादी हो गई है तुम्हारी और अब तो पेपर भी ख़त्म हो गए हैं। इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊँ कौन से कपड़े पहनने हैं। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे अलमारी के पास ले गई। अम्मी ने एक बहुत ही खूबसूरत हल्का फैंसी सा सूट मुझे दिया और कहने लगी, ये पहनो और तैयार हो जाओ। शाम को अरसल जब घर आएगा तो मैं तुम दोनों को डिनर पर भेजूंगी। मैंने कहा, सच्ची? तो अम्मा कहने लगी, हाँ। मैं मुस्कुराने लगी। उन्होंने मेरा माथा चूमा, प्यार किया। बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी ये रवायती सास जैसी नहीं थी। इस मामले में बहुत खुशनसीब थी मैं। मैंने फ़ौरन से जोड़ा पहना। मेकअप का मुझे वैसे ही बड़ा शौक था, इसीलिए मैंने बहुत अच्छा सा मेकअप किया। हाथों में चूड़ियाँ भी पहन ली। अपने घुंघराले बालों को आज मैंने खुला ही छोड़ दिया। पहली बार मुझे अपना आप काफ़ी ठीक लग रहा था। कुछ ही देर में अरसल भी आ गया। दिल ही दिल में गुदगुदाने वाले ख्यालात मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। सोच रही थी कि हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और फिर खाना खाएंगे। अरसल मुझसे मीठी मीठी बातें करेगा। अब तो वैसे भी मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और इस बार मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से आया और कमरे में आया तो बस एक अचटती सी नज़र मुझ पर डाली थी। मैं मुस्कुरा रही थी। फिर उसने कमरे पर एक नज़र डाली और कहने लगा,
کہیں جا رہی ہو تم؟ میں نے کہا کہیں نہیں، تائی اماں کہہ رہی تھی کہ تیار ہو جاؤ تو میں تیار ہو گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ کہنے لگا بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، ایک دم گنوار لگ رہی ہو۔ یہ سن کر میرا چہرہ بجھ سا گیا، حالانکہ سب نے میری تعریف کی تھی۔ کہنے لگا یہ کیا تم نے رنگ برنگی چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، مجھے ڈیسنٹ لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو بالکل لائٹ سی جولری پہنتی ہیں اور ہلکا سا میک اپ کرتی ہیں، سوبر لگتی ہیں، لائٹ کلر پہنتی ہیں۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا شادی کے بعد سب لڑکیاں ہی پہنتی ہیں۔ کہنے لگا سب نہیں پہنتی، اور یہ کمرے کی حالت نظر آ رہی ہے، چادر بکھری ہوئی ہے، لحاف تک تم نے طے نہیں کیا، اور یہ میک اپ یہ ڈریسنگ پر پڑا ہوا ہے، اسے دراز میں رکھو یار، مجھے بے ترتیبی سے بہت چڑ ہے۔ شکر کرو میں تمہیں آرام سے سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ آخری بار ہے، کل جب میں کمرے میں آؤں تو مجھے ہر چیز جگہ پر نظر آئے۔ چلو سمیٹو کمرہ۔ کیا تھا اگر کہہ دیتا کہ تم اچھی لگ رہی ہو؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن مجھے یہ پسند ہے، تو اگر اس طرح پہنو گی تو اور اچھی لگو گی۔ یوں بھی تو بات ہو سکتی تھی، میرا دل ہی رکھ لیتا۔ میں نے پورا کمرہ صاف کیا۔ جب وہ نہا کر باہر آیا تو کمرہ بالکل ویسا تھا جیسا وہ رکھتا تھا۔ میں اپنے ہاتھ سے چوڑیاں اتار رہی تھی، حالانکہ میں رونا نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا۔ میں نے چوڑیاں اتار کر دراز میں رکھ دی، اپنی جولری بھی اتارنے لگی تو وہ کہنے لگا میں نے اماں سے کہا بھی تھا کہ مجھے اتنے فینسی قسم کے کپڑے پسند نہیں ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس طرح کے کپڑے تمہیں لے کر دیے ہیں۔ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے پسند ہے، مجھے ڈارک کلر اچھے لگتے ہیں، ایسے کپڑے بھی اچھے لگتے ہیں، میری ساری دوستیں شادی کے بعد ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں۔ کہنے لگے سب کے سب گنوار جاہل ہیں، میں تمہیں کچھ اور بنانا چاہتا ہوں، کل سے تم میرے ساتھ چلنا، تمہیں شاپنگ کرواؤں گا۔ یہ سن کر میں پھر سے خوش ہو گئی، کچھ دیر پہلے والی اداسی افسردگی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا سچی ارسل آپ مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے؟ کہنے لگا ہاں، اب میں تمہیں اس ہولی میں تو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، اچھا جاؤ چینج کر کے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے خوشی خوشی کپڑے بدلے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا یہاں کیوں بیٹھی ہو تم؟ چھوٹی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ کچن میں جایا کرو، اماں کے ساتھ چچی کے ساتھ کھانے میں ہاتھ بٹایا کرو، آہستہ آہستہ میں بتاؤں گا کہ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتا کچھ کھانا وانا بنانا، اماں ہے نا، تائی اماں بھی ہیں، تو میں کیوں پکاؤں؟ ابھی میں پڑھ رہی ہوں نا۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، کیا لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں؟ پڑھتی بھی ہیں اور گھر کے کام کاج بھی سیکھتی ہیں۔ اب میں اپنی ماں پر ہر وقت اپنی اور تمہاری ذمہ داری تو نہیں ڈالوں گا نا۔ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند یہ سب تمہیں سیکھنا ہے، کل سے تم صبح 6 بجے اٹھو گی۔ میں نے کہا ابھی تو چھٹیاں ہیں، ابھی تو پیپر ختم ہوئے ہیں، میں کیوں 6 بجے اٹھوں؟ میں مزے سے 10 بجے اٹھوں گی۔ میری بات سن کر کہنے لگا نہیں، تم اپنی روٹین کسی صورت اپسٹ نہیں کرو گی۔ بہرحال میں نے زیادہ بحث نہیں کی کیونکہ مجھے اس کے ساتھ کل شاپنگ پر بھی جانا تھا، اسی لیے میں باہر آ گئی۔ لیکن مجھے سادہ سے ہولیے میں دیکھ کر میری تائی اماں کہنے لگی یہ کیا، ابھی تو اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں تائی اماں، وہ کچن میں کام کرنا ہے نا، تو کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ میں نے نہیں بتایا کہ ارسل نے سب کچھ کروا دیا، سب کچھ تبدیل کروا دیا۔ کہنے لگی کام کیوں کرنا ہے تمہیں؟ میں نے کہا نا کہ جاؤ ارسل کے ساتھ کھانا کھا کر آؤ، گھوم پھر کر آؤ، چھٹیاں ہیں تمہاری۔ میں نے کہا ارسل آج تھکے ہوئے ہیں، کل لے کے جائیں گے نا مجھے۔ میں نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ایسا کرو تم یہ سلاد کاٹ لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تائی اماں مجھے جیسے جیسے بتاتی گئی میں سلاد کاٹنے لگی، اور بھی چھوٹا موٹا میں نے کافی کام کروا دیا۔ عمیر کہنے لگا واہ بھائی واہ، بڑے بڑے لوگ کچن میں آئے گا آج کام کر رہے ہیں۔ میں نے سلاد کاٹ کر بڑی نفاست سے سجا کر شیلف پر رکھا تھا۔ جب وہ شیلف پر آ کر بیٹھ گیا اور سلاد سے کھیرا اٹھا کر کھانے لگا، میں نے اس کے ہاتھ پر زور سے تھپڑ لگایا اور کہا ہاتھ پیچھے کرو، میں نے بڑی ہی مشکل سے اس کی سجاوٹ کی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے خراب کرنے کی۔ وہ کہنے لگا توبہ ہے کنسا کی بچی، اتنی زور سے مارا ہے تم نے۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگانا ورنہ ایک اور تھپڑ لگاؤں گی کھینچ کر۔ کہنے لگا اچھا صحیح ہے، سیاں جی کے لیے کاٹا ہے تاکہ وہ تمہاری تعریف کریں کہ میری بیوی کتنی سکھڑ ہے۔ میں نے کہا تو کیا، انہیں تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ میں کچن میں اگر تمہیں نظر آ رہی ہوں نا تو ارسل کی وجہ سے ہی نظر آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں مسکرانے لگی۔ کہنے لگا اچھا تو ہٹلر صاحب اب ارسل صاحب ہو گئے ہیں، یہ کب ہوا کزن؟ یہ کہہ کر میرے پاس آ کر پوچھنے لگا
میں اس وقت رائتا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا بس ہو گیا؟ میرے بچپن سے عمیر سے دوستی تھی، اسی لیے میں نے کہا تمہیں پتا ہے کل وہ مجھے شاپنگ پر بھی لے کر جائیں گے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگا واہ جی واہ، سچ میں یہ تم ارسل بھائی کے لیے ہی بتا رہی ہو؟ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اتنے بھی برے نہیں ہیں، سمجھے نا؟ وہ کہنے لگا وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہونے لگے ہیں۔ کہنے لگا اچھی بات ہے یار، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تم خوش ہو، ورنہ میرا دل یہ ڈرتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں تمہاری ارسل بھائی سے بنے گی بھی کہ نہیں۔ بہرحال اگلے روز مجھے ارسل کا شدت سے انتظار تھا۔ جب وہ واپس آیا، کمرہ بالکل صاف ستھرا نظر آیا تو کہنے لگا گڈ، اچھا کیا تم نے میری بات کا فوراً سے اثر لیا، اور کمرہ بھی بالکل صاف ہے۔ میں نے کہا مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے نا؟ تو وہ کہنے لگا ہاں ہاں ضرور، بس ایک کپ چائے بنا کر لے آؤ، پھر شاپنگ پر جاتے ہیں۔ میں اس کے لیے سونف الائچی والی چائے بنائی، وہ بھی اسے پسند آ گئی۔ پھر وہ مجھے مال لے گیا، لیکن جس طرح کے کپڑے اس نے میرے لیے سلیکٹ کیے تھے مجھے بالکل پسند نہیں آئے، بالکل لائٹ کلر تھے۔ میں نے کہا کہ لائٹ کلر؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بڈھوں کے لیے کپڑے خرید رہا ہے، کوئی عمر رسیدہ خاتون کے لیے۔ میں نے کہا ارسل آپ کو یہ کلر پسند ہے؟ کہنے لگا انسان اس میں سوبر لگتا ہے۔ میں نے کہا یہ پہن کر تو میں تائی اماں لگوں گی۔ میرے منہ سے یہ سن کر اس نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب 50-60 سال کی۔ کہنے لگا یہی تو پتہ نہیں ہے تمہیں۔ اس نے جولری مجھے ایسی ہی لے کر دی تھی، ہاتھ پر بس سونے کی ایک بریسلٹ، کان میں سونے کے ٹاپس اور گلے میں چین اور لاکٹ لگا ہوا تھا۔ یہ مطلب پرسن، حالانکہ مجھے گول اے جس پر اے کے کی شاپ ہے، ہارٹ والا لاکٹ پسند آیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں یہ لے لوں؟ کہنے لگا نہیں، یہ ہارٹ بنی ہوئی چیزیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں اسی میں خوش ہو گئی تھی۔ اب میں نے دھیرے دھیرے کھانا بھی بنانا شروع کر دیا تھا۔ صبح 6 بجے اٹھ جاتی تھی، لیکن میرے اندر بے ترتیبی بہت تھی۔ مجھے ایک ہی چیز ایک جگہ اچھی ہی نہیں لگتی تھی، اسی لیے جب بھی میں کمرے میں تھوڑی سی بھی سیٹنگ چینج کرتی تو ارسل مجھ پر چلانے لگتا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنی ہر چیز وہیں رکھی چاہیے جہاں وہ پہلے رکھی ہوتی تھی، اسی لیے پلیز کمرے کو ایسے ہی رہنے دو۔ میں نے کہا بور نہیں ہوتے؟ اسی لیے میری ہر چیز ایک جیسی ہی ہے چاہے آپ کو۔ کہنے لگا نہیں، بور نہیں ہوتا، مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی اس عادت کو بھی بدلنا شروع کر دیا۔ ایک بار ارسل جلدی ہی آفس سے واپس آ گیا۔ میں اس وقت LED پر ایک رومانٹک سا ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ساتھ میں چپس کھا رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تو اسے یوں سامنے دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کمرے کی LCD پر نظر ڈالی۔ میں نے کہا وہ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہنے لگا میرے سر میں بہت درد ہے۔ پھر اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ مجھے دے دیا۔ کہنے لگے جلدی سے چادر ٹھیک کرو، میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہے، مجھے لیٹنا ہے۔ میں نے کہا تو ہوا کیا؟ تو بولے شاید فیور ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو واقعی اسے فیور تھا۔ میں نے جلدی سے چادر بچھائی، وہ بیڈ پر لیٹ گئے تو میں نے اسے چائے بنا کر دی اور ساتھ میں ریفریشمنٹ بھی دی۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بخار کے ساتھ نیند کی میڈیسن دے دو، سونا چاہتا ہوں، شاید بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ میں نے جلدی سے اسے میڈیسن دی تو وہ سو چکا تھا۔ گھر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ جب رات کو کمرے میں سو رہا تھا لیکن کانپ رہا تھا، میں اسے کانپتا ہوا دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا ارسل کیا ہوا آپ کو؟ تو وہ کہنے لگا بہت سردی لگ رہی ہے۔ آنکھیں بند تھی، گہری نیند میں تھا۔ میں نے فوراً اس پر کمفرٹر اڑا دیا، AC بھی بند کر دیا، لیکن اس غنودگی میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچ کر مجھے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ میں تو بوکھلا کر رہ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ارسل؟ کہنے لگا بہت سردی لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے بالکل اپنے پہلو کے ساتھ لگا چکا تھا اور میرا دل تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ مجھے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کچھ دیر تو میں فریز سی ہو گئی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت میں اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکنیں میں اپنے سینے میں سن سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، حالانکہ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ اسے شاید بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، شاید وہ نیند کی میڈیسن کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، ورنہ میرے قریب نہیں آتا، نہ مجھے اپنے پاس آنے دیتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ سارے فاصلے ختم کر چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں
لیکن مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی قربت مجھے سکون بخش رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو پر سر رکھ لیا اور بے خبر سو گئی، لیکن صبح ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پیچھے دھکیلا ہو۔ میری آنکھ کھلی تو ارسل تھا۔ اس کا بخار ٹوٹ چکا تھا۔ کہنے لگا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کو سردی لگ رہی تھی نا۔ تب تک میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے بالوں کو سمیٹ کر کیچر لگانے لگی، جیسے رات بے خودی میں وہ اتار چکا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب تمہارا سردی لگ رہی تھی؟ میں نے کہا رات آپ سردی سے کانپ رہے تھے، تو جب میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو آپ کہہ رہے تھے سردی لگ رہی ہے، پھر یہ کہہ کر میں چپ ہو گئی۔ کہنے لگا پھر کیا؟ میں نے کہا اب میں اپنے منہ سے کیا بتاؤں؟ یہ کہتے ہوئے میں مسکرانے لگی، شرمانے لگی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا شاید میں نے نیند کی گولی کھائی تھی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن تم تو ہوش میں تھی، پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی مجھ سے۔ میں نے کہا اپنی طاقت دیکھیں اور میرے نازک سی جان دیکھیں۔ اب میں اسے اپنے منہ سے یہ تو کہنے سے رہی کہ مجھے تو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، میں کیوں پیچھے ہٹتی؟ اور وہ میرا شوہر تھا، کوئی غیر تو نہیں تھا۔ کہنے لگا شکر ہے کہ کچھ اور نہیں ہو گیا۔ دیکھو مجھ سے دور رہا کرو، اور خاص طور پر اس وقت جب میں نیند کی گولی کھا چکا ہوتا ہوں۔ جاؤ اور جا کر ناشتہ بناؤ۔ میں حیران تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح کیوں اتنا ڈر رہا تھا۔ اگر کچھ ہو بھی جاتا تو میں اس کی بیوی تھی، اس کو ڈر کس چیز کا تھا؟ بہرحال میں اس کے لیے ناشتہ بنا کر آ گئی۔ اس نے ناشتہ کیا، میڈیسن کھائی، میں وہیں کھڑی تھی۔ کہنے لگا آج میں آفس نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا تم آفس جاؤ گی؟ میں نے کہا میں کیوں جاؤں گی، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، میڈیسن کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تمہیں کچھ فائلز دے رہا ہوں، آج میٹنگ ہے، تمہیں جو کچھ سمجھاؤں گا ویسے ویسے کر لینا۔ میں نے کہا کر لوں گی، لیکن آپ کی طبیعت؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا، مجھے ٹھیک ہوں نا۔ پھر وہ اس فائلز میں سے چیزیں سمجھانے لگا۔ میں آفس چلی گئی، لیکن فکر مجھے ارسل کی تھی۔ اس کے بعد سے تو وہ مجھ سے ایسے پیچھے ہونے لگا جیسے مجھے کوئی اچھوت کی بیماری ہو۔ ایک بار ارسل مجھے اپنے دوست کی شادی پر لے گیا۔ وہاں اس کے دوست کہنے لگے کپل پکچر بنانی ہے۔ کہنے لگا ہاں تو بنا لو۔ کہنے لگا بیوی کے ساتھ کھڑے ہو، کپل میں میاں بیوی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں مسکرانے لگی اور ارسل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہاں موجود فوٹوگرافر کہنے لگا سر آپ میڈم کے کاندھے پر ہاتھ رکھے نا۔ پھر ارسل کا دوست کہنے لگا کیا ہو گیا، تمہاری ہی بیوی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اگر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ لو گے تو یہ تمہیں مارے گی نہیں۔ میں ہنسنے لگی، وہ کچھ جھجک میں مبتلا ہوا۔ اس کا دوست کہنے لگا بھابی آپ مارتی تو نہیں ہے اسے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بہرحال اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ حالانکہ 1-2 منٹ کی بات تھی، لیکن اب میری سوچ بدلنے لگی تھی، مجھے اس کی قربت کی تمنا ہونے لگی تھی۔ لیکن میں ایک عورت، ایک لڑکی تھی، اپنے منہ سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب میرا شوہر ہی مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتا ہو، وارفتگی نہ دکھاتا ہو۔ لیکن دن بدن میری خواہشات بڑھنے لگی تھی۔ جب وہ سو جاتا تو میں کئی گھنٹے اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی، مسکراتی رہتی۔ مجھے وہ رات یاد آنے لگتی جو اس کی سنگت میں گزری تھی، اس کی قربت میں گزری تھی۔ حالانکہ ہمارے بیچ کوئی بھی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، بس پوری رات میں اس کے پہلو سے لگی سوتی رہی، اسے محسوس کرتی رہی۔ اب میں اس کے لیے تیار ہوتی تھی، جیسا وہ چاہتا تھا بالکل ویسے۔ اس سے پوچھتی تو کہتا ہاں اچھی لگ رہی ہو۔ میں یونیورسٹی جانے لگی، لیکن دل چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ محبت کرے جو ایک شوہر اپنی بیوی سے کرتا تھا، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتا تھا۔ کبھی میں یہ کہتی کہ ارسل کیا میں آپ کے کاندھے پر سر رکھ کر سو لوں، تو وہ مجھے حیرت سے دیکھ کر کہنے لگتا کیوں، تکیہ نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا پھر بھی بیوی رکھ لیتی ہے نا اپنے شوہر کے کاندھے پر سر۔ کہنے لگا جی نہیں، بیوی اپنی تعلیم پر توجہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا پڑھ تو رہی ہوں، کر بھی رہی ہوں محنت۔ وہ کہنے لگا بس اسی پر فوکس کرو، ایسے چونچلوں کے لیے نا ساری زندگی پڑی ہے۔ وہ مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیتا تھا اور پھر کہتا تھا یہ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے نا، سارا ان ناولز کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہنے لگا اب تو نہیں پڑھتی نا؟ میں نے کہا نہیں پڑھتی، آپ کے سامنے ہوں، آپ کو یہاں کہیں کوئی ناول نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا جس دن نظر آ گیا نا اس دن تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نا،
بس 5 منٹ کے لیے آپ کے کاندھے پر سر رکھ لوں؟ کہنے لگا کیا بچپنا ہے یار، عجیب لڑکی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ کر رہ جاتا تھا۔ ہر بار انکار، ہر بار دوری۔ جب تک میری تعلیم مکمل ہوئی میں کافی بدل چکی تھی۔ ہر بار اسے میرے کام میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور نظر آتا تھا۔ وہ مجھے ٹوکتا ہی رہتا تھا، حالانکہ یونیورسٹی کے بعد 1-2 گھنٹے مجھے آفس بھی جانا پڑتا تھا۔ اس کی میٹنگ، اس کی ہر چیز، ہر ڈیٹیل مجھے پتا ہوتی تھی۔ گھر آ کر تو گھن چکر بن جاتی تھی۔ ارسل نے آج یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، فٹافٹ سے کھانا تیار کرنے لگتی، اور جب تھک ہار کر رات کو کمرے میں آتی تو رات کے 10 بج رہے ہوتے۔ وہ کہنے لگتا مجھے سونا ہے۔ میرا جی چاہتا بس رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر وہ مجھ سے باتیں کرے، مجھے اپنا لمس بخشے، میرے قریب ہو تاکہ میری بھی دن بھر کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ لیکن پتھر کا تھا نہ قریب آتا تھا اور نہ آنے دیتا تھا۔ حالانکہ میں تیار ہوتی تھی تو سب تعریف کرتے تھے، اور وہ کہتا تھا ہاں بس ٹھیک ہے، کیا تم روز ایک ہی سوال پوچھتی رہتی ہو؟ میں نے تیار ہونا ہی چھوڑ دیا کہ شاید وہ یہ کہے کہ کنزا تم آج تیار کیوں نہیں ہوئی، جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اسے تو احساس تک نہیں تھا کہ میں آج تیار نہیں ہوئی، پوچھتا ہی نہیں تھا۔ مجھے اپنا آپ غیر ضروری سا لگنے لگا۔ تعلیم کا سلسلہ ختم ہوا تب تک میں نے بہت چاہا کہ میں ان سب چیزوں کی عادی ہو جاؤں، لیکن کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، میں نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب میں نے آفس جوائن کیا تو میں کافی بدل چکی تھی۔ اپنے اندر کے جذبات کو دبا دبا کر میں نے ختم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں صرف اپنے کام پر فوکس کرتی تھی۔ دنوں میں بہت سے پروجیکٹ کے مشورے ارسل کو دینے شروع کر دیے کہ شاید وہ میرے کام سے خوش ہو کر ہی اپنا رویہ بدل لے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ کام بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اب تو فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ہمارے بیچ ایسی بات ہوتی تھی جیسے 2 پارٹنر ہوں اور بزنس ڈیل کر رہے ہوں۔ وہ گھر پر آ کر بھی، کمرے میں آ کر بھی مجھ سے یہی آفس کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے کہا پلیز آفس کی باتیں آفس میں چھوڑ دیا کریں، کچھ اور بات کر لیا کرو۔ کہنے لگا کچھ اور کیا، بس یہ پروجیکٹ ہو جانے دو ایک دفعہ، اس کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، اور اس کے تو بعد پروجیکٹ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن میں تھک چکی تھی، اسی لیے جب اس نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میرا جی چاہا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دوں، اسے کہوں کہ میری زندگی کے 5 سال تم نے مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا، میرے جذبات کو ریزہ ریزہ کر دیا، میرے اندر کی عورت کو ختم کر ڈالا۔ اب میں صرف ایک ورکنگ وومن ہوں، تم نے مجھے ورکنگ وومن بنا کر رکھ دیا، پھر مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو وہ سب کچھ جو تم نے میرے اندر سے ختم کر دیا؟ میں پوری رات روتی رہی کیونکہ بہت تھک چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے اب بھی یہی مفاد ہے، میں اس کے آفس میں نہیں جا رہی، اور اسے میرے مشوروں کی، میرے کام کی عادت ہو گئی تھی۔ میرے بغیر اب اسے چلنا مشکل لگتا تھا۔ مجھ سے مشورہ لیتا تھا، میری بات کو سنتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت فائدہ ملا ہے۔ میں نے اس سے الگ سے پیسے مانگنے شروع کر دیے تھے کیونکہ میں سوچ چکی تھی کہ اب مجھے لگ رہا تھا۔ اس نے منع بھی نہیں کیا، وہ مجھے ایک معقول رقم دیتا تھا۔ میں نے ایک فلیٹ بک کروا لیا اور بہت جلد اس کی ملکیت بھی مجھے مل گئی۔ کہنے لگا کیا کرو گی فلیٹ کا؟ میں نے کہا ایسے ہی اپنی چیز ایک ہونی چاہیے نا۔ کہنے لگا کہ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، واقعی عورتوں کے پاس اپنا کچھ ہونا چاہیے، صرف شوہر پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ سن کر میں نے اپنی شاپنگ تک اپنے پیسوں سے کرنی شروع کر دی۔ اب میں اس سے شاپنگ کا بھی نہیں کہتی تھی، نہ ہی وہ پوچھتا تھا۔ میں بہت غصہ ہو چکی تھی، اسی لیے سوچ لیا تھا کہ الگ ہو جاتی ہوں۔ میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، لیکن اس چیز کی تکلیف تو ظاہر ہے اسے تھی ہی، کیونکہ اب وہ اکیلا کچھ نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ کو بھیج رہا تھا، میرے ماں باپ کو بھیج رہا تھا، مجھے منانے کے لیے، صرف اس لیے تاکہ جانتی تھی کہ اسے اب بھی مجھ سے مطلب ہے، مفاد ہے، محبت نہیں ہے۔ حالانکہ پوری رات میں سوئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں آفس چلی گئی۔ ایک آدھا پروجیکٹ مجھے ملا تھا، میں نے اسی پر کام کر رہی تھی جب ایک دم سے باہر شور کی آواز سنائی دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرا چھوٹا سا آفس تھا اور میں بہت کم بجٹ پر کام کر رہی تھی، ٹیم بھی بہت چھوٹی تھی، زیادہ تر کام کا برڈن مجھ پر ہی تھا۔ یہ میں انٹرکام پر پوچھنے ہی والی تھی کہ باہر ہو کیا رہا ہے، جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ارسل انتہائی غصے میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ گارڈ کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا میڈم
میں کب سے ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں اندر جا رہے ہیں بغیر کسی پرمیشن کے، لیکن یہ سن ہی نہیں رہے۔ وہ مجھے بڑا غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یہ میری بیوی ہے اور اس سے ملنے کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ گارڈ میرے پاس بھی ہیں۔ میں نے کہا فضل دی آپ باہر جائیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں کوئی تماشا بنے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا، ارسل نے میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، پتہ نہیں وہ ابھی بھی کیوں میں اس سے ڈرتی تھی، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو خود اعتماد ثابت کر رہی تھی۔ میں نے کہا ارسل پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا کیوں جاؤں یہاں سے؟ چاہتی کیا ہو تم؟ میں نے کہا طلاق۔ کہنے لگا وجہ؟ میں نے کہا یہ وجہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا بتانی پڑے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے کہ تم مجھ سے طلاق لو۔ 5 سال ہم نے بہت اچھی زندگی گزاری ہے، تم نے کبھی بھی میرے خلاف چلنے کی کوشش نہیں کی، میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہو، میرا خیال رکھتی ہو، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، ہم لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے کہا جی نہیں، اچھی زندگی آپ گزار رہے تھے، میں نہیں۔ ارسل میں ایک عورت ہوں اور اپنے اندر وہ سارے جذبات رکھتی ہوں جو ایک عام عورت رکھتی ہے۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے تھا جو آپ نے نہیں دیا۔ کہنے لگا کب نہیں دیا؟ میں نے کہا آپ نے میرا کبھی ساتھ نہیں دیا ارسل، آپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے ضرور اپنی زندگی کو آپ کے لیے یکسر بدل کر رکھ دیا، میں ایسی ہی نہیں تھی ارسل۔ وہ کہنے لگا یعنی کہ میں نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی نہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں کیا آپ نے۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ کہنے لگا اس وقت میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، گھر چلو تمہیں بتاتا ہوں، ہر بات تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس پر تم مجھ سے طلاق لے لو یا گھر برباد کر کے بیٹھ جاؤ، یہ سب باتیں بیٹھ کر ٹھیک کر لیں گے۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ کہنے لگا تمہارے لیے آیا ہوں، تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، اور کیوں آؤں گا؟ میں نے کہا اس لیے آئے ہیں نا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ میرے بغیر اپنا بزنس سنبھال نہیں سکتے، جو فائدہ آپ کو میں پہنچا رہی تھی اب وہ آپ کو ملے گا نہیں، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں اکیلی بھی سب کچھ سنبھال سکتی ہوں۔ یہ بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا میں سمجھا نہیں تمہاری بات، تم سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارے بغیر کچھ ہوں ہی نہیں؟ میں نے کہا یہی بات ہے، ابھی بھی آپ کا اپنا مفاد ہے۔ کہنے لگا تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا آفس کھول کر تم ایک کامیاب بزنس وومن بن جاؤ گی اور میرے مقابل آ کر کھڑی ہو جاؤ گی؟ یا میں اب تک جتنے بھی ایفرٹ کر رہا تھا مجھے کامیابی صرف تمہاری وجہ سے مل گئی تھی؟ میں نے کہا یہی بات ہے، ورنہ آپ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آتے۔ کہنے لگا او شٹ اپ، تم شاید بھول رہی ہو کہ آج جس مقام پر تم کھڑی ہو نا اس پر لا کر کھڑا کرنے والا تمہیں میں ہی ہوں۔ اگر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتا نا مسز کنزا ارسل، تو آج تم یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ 3-4 بچے پیدا کر کے انہیں سنبھال رہی ہوتی اور فارغ اوقات میں اپنی وہی 3rd کلاس ناول پڑھ رہی ہوتی۔ میں نے کہا مجھے پتا تھا کہ آپ اپنا احسان ضرور جتائیں گے، لیکن آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ نے جتنے احسان مجھ پر کیے ہیں نا میں نے بدلے میں آپ کی کمپنی کو بہت فائدہ پہنچا دیا۔ آپ کے ایک ایک احسان کا بدلہ میں چکا چکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ تمسخرانہ مسکرایا تھا، کہنے لگا اوہ ریئلی، تو میرے سارے احسانات کا بدلہ تم چکا چکی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، اب مجھے اپنی زندگی جینے دے۔ کہنے لگا پہلے تو اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے ختم کرو کہ تم نے مجھے فائدہ پہنچایا، اور تم اگر سمجھ رہی ہو نا کہ یہاں آفس کھول کر تم میرے مقابل پہنچ سکتی ہو، اچھی بات ہے، کرو کام، تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بغیر تم کیا ہو، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو، سمجھی نا؟ اگر اب تک تمہاری اہمیت تھی تو میری وجہ سے تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں نے کہا اسی لیے تو آپ سے تعلق توڑنا چاہتی ہوں، آپ سے ہر تعلق ختم کر کے
آپ کے نام کا لیبل اپنے نام سے ہٹا کر میں آپ کو کامیاب رہ کر دکھانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا کنزا میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، اسی لیے بہتر ہے کہ اپنے دماغ سے یہ خیال جتنا جلدی ہو سکے نکال دو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے واپس چلا گیا۔ شاید اسے اس بات کا گھمنڈ تھا کہ میں اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی۔ میں نے پوری ایفرٹ لگا دی، بہت محنت کر رہی تھی، لیکن میرا نقشہ پاس نہیں کیا گیا۔ کلائنٹ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرنا؟ کل تک تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگا اس لیے کہ کل تک ہم یہ جانتے تھے کہ آپ مسز ارسل ہیں اور یہ انہی کے آفس کی دوسری شاخ ہے، لیکن کل ہی ارسل کی کال آئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے جلتا ہے، میری کامیابی سے جلتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، آئی ایم سوری۔ پھر تو لگتا تھا جیسے شکست میرا مقدر بن گئی۔ میں جس پارٹی سے بھی بات کرتی وہ مجھے کام دینے کو تیار ہی نہیں تھی، اور میں ارسل کو جیتتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو میرا مذاق اڑایا کرے گا، کہے گا کہ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے الگ ہو کر بہت کچھ کر دکھانے کا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے، میں اپنی سیونگ کھا رہی تھی۔ پھر میں نے چھوٹے چھوٹے گھروں کے نقشے بنانے شروع کر دیے، جس سے مجھے پیسے تو کم مل رہے تھے، لیکن بہرحال میرا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک بار میں اپنے ایک کلائنٹ سے ایک ریسٹورینٹ میں بات کر رہی تھی جب وہاں پر ارسل بھی آ گیا۔ شاید وہ بھی کسی میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ میرے ہی سامنے والی ٹیبل پر وہ بیٹھا تھا، کروڑوں کی ڈیلنگ کر رہا تھا، ساتھ ساتھ ایک نظر مجھ پر بھی ڈال رہا تھا۔ یہ کلائنٹ زیادہ پیسے والا نہیں تھا، اسے گھر کا نقشہ کم سے کم بجٹ میں چاہیے تھا، اور اسی بات پر مجھ سے بحث کر رہا تھا۔ اس کی میٹنگ ختم ہو چکی تھی اور میرا بھی کلائنٹ سب فائل کر کے جا چکا تھا۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو ارسل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا واہ کنزا، تم نے تو مجھے حیران کر دیا، کتنی جلدی تم اتنی زیادہ کامیاب ہو گئی۔ لفظ کو کھینچ کر بولا تھا، وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تو خیر یہاں سے چھوٹی موٹی ڈیل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم پر 7 توپوں کی سلامی پیش کروں۔ لاکھوں روپے تو تم مجھ سے لیتی تھی کہ تمہیں الگ اپنے کام کے پیسے چاہیے، اور میں نے کبھی تم سے سوال نہیں کیا کہ تمہیں اتنے پیسے کیوں چاہیے۔ جتنے پیسے مانگتی تھی نا میں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا تھا، اسی لیے کہ تم میری بیوی تھی، تمہارا حق بنتا تھا۔ لیکن میرے خیال سے آج تمہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ تمہاری محنت کے کتنے پیسے دیتے ہیں۔ عقل تو اب ٹھکانے آ چکی ہوگی۔ جانتی تھی کہ میری انسلٹ کر رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بھوکی نہیں مر رہی۔ کہنے لگا یہ بات مت کرو، وہ بات کرو جو چند مہینے پہلے کی تھی۔ میرے برابر آ کر کھڑی ہو کر دیکھو، پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ ہے اس شخص کو۔ میں نے اپنا پرس بازو میں پہنا اور باہر جانے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اپنے قریب کیا اور کہنے لگا اگر دماغ درست ہو جائے تو میرے گھر کے اور میرے آفس دونوں کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اب بھی آ سکتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کی یہ خوش فہمی بھی کل تک دور ہو جائے گی۔ میں نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور باہر چلی گئی اور سیدھی کورٹ گئی تھی۔ جا کر وکیل کروایا اور کہا مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے۔ ایک نوٹس تیار کر دیا اور ارسل کو بھیج بھی دیا، ایک آگ سیدھی جو اسے لگ گئی تھی۔ یوں تو عمیر مجھ سے فون پر بات کرتا تھا، مجھے بار بار کہتا تھا تم نے اچھا نہیں کیا، تم واپس کیوں نہیں آ رہی ہو، تمہیں ارسل بھائی پر ترس نہیں آتا، وہ کمزور پڑ چکے ہیں، اپنی کیئر کرنی چھوڑ دی ہے، پھر سے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہو یار، پلیز کنزا واپس آ جاؤ، ضد چھوڑ دو۔ میں نے کہا تمہارا بھائی بھی بہت ضدی ہے۔ کہنے لگا ضد کو ضد سے نہیں ختم کرتے، محبت سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا محبت اس نے کبھی کرنا سیکھی ہی نہیں، جتنی مجھے آتی تھی اس پر بھی پابندی لگا دی۔ کہنے لگا بہت غلط کر رہی ہو، لیکن یہ بات صرف ہم تک ہی محدود تھی۔ لیکن جب میں نے خلا کا نوٹس بھیجا تو عمیر میرے گھر آ گیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں نے کہا اب تمہیں بھیج دیا تمہارے بھائی نے؟ کہنے لگا انہوں نے نہیں بھیجا، لیکن ایک تماشا سا لگ گیا ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو یار، میاں بیوی میں کب لڑائی نہیں ہوتی، میری تو روزانہ رومیسا سے لڑائی ہوتی ہے، تو ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، تم نے خلا کا نوٹس بھیج دیا؟ کنزا آر یو میڈ؟ بس
اب تمہیں انکار نہیں کروں گی، میرے ساتھ چلو گی؟ تمہیں پتا ہے نا تمہاری اس بات سے چچی رو رو کر ہلکان ہے، چچا الگ پریشان ہے، اور ارسل بھائی اس وقت اتنے غصے میں ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے، چاہے لاکھوں لگ جائیں۔ کیا کر رہی ہو یار تم کنزا؟ پلیز میں تم دونوں کی صلح کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اپنے بھائی کے وکیل بن کر مت آنا میرے پاس۔ رومیسا کہنے لگی آپ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں، ارسل بھائی بہت غصے میں ہیں، پتہ نہیں کیا کر گزریں گے۔ میں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں بھی اس سے طلاق لے کر چھوڑوں گی۔ بہت گھمنڈ ہے نا اسے کہ میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں، اسے کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ کہنے لگا اس کے لیے طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے، بن جاؤ جو بننا ہے، تمہیں روکا کس نے ہے؟ میں نے کہا نہیں لگانا مجھے اپنے نام کے ساتھ ارسل جمشید کا لیبل۔ عمیر میری منت سماجت کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ پہلی ہی پیشی پر ارسل بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جج نے جب طلاق کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا اس سے پوچھیں کہ میں نے کب اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اس کے نان نقے کا خیال نہیں رکھا، یا اس کے ساتھ مار پیٹ کی ہے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیوں طلاق چاہیے اسے؟ وکیل مجھ سے سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ کیا بتاتی؟ جو وجہ تھی اس وجہ کو پتہ نہیں عدالت میں کوئی اہمیت دی بھی جاتی کہ نہیں۔ وکیل کہنے لگا دیکھیں محترمہ، وجہ نہیں بتائیں گی تو بلا وجہ کی طلاق ہم یہاں پر نہیں دلواتے۔ میں نے کہا میرا شوہر نامرد ہے۔ یہ سن کر ارسل غصے سے لال ہوا تھا۔ کہنے لگا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اسے 5 سال سے میں نے بہت سفر کر لیا، لیکن میں مزید اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹی ہوں تو آپ میرا میڈیکل ٹیسٹ لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ سن کر شاید اس کے کانوں سے دھوئیں نکلے تھے۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس طرح کی بات بھی کر سکتی ہوں۔ وہاں موجود کمرہ عدالت میں بیٹھے لوگ ارسل کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ میری بھی میڈیکل رپورٹ لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ نارمل ہوتا تو میرے اب تک 1 یا 2 بچے ضرور پیدا کر چکی ہوتی۔ وہ مجھے بڑے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی اس وقت اس کی کیا حالت ہے، لیکن مجھے مزہ آ رہا تھا۔ اسے اب تک بہت شوق تھا نا میرا تمسخر اڑانے کا۔ اس دن تمسخرانہ مجھ پر ہنس رہا تھا، میرا مذاق اڑا رہا تھا کہ میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ہاں اچھا ہے، جب آج رات نیند نہیں آئے گی اسے۔ میں یہ سوچ کر بڑی مطمئن ہو چکی تھی۔ بہرحال جج نے کہا کہ ان دونوں کی میڈیکل رپورٹس اگلی پیشی تک آ جانی چاہیے۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ آج میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ مجھے عمیر کی اپنے گھر والوں کی سب کی کالز آ رہی تھی، لیکن میں نے فون بند رکھ دیا تھا۔ لیکن رات کو ارسل کے نمبر سے ایک میسج آیا۔ کہنے لگا چچا کی حالت بہت خراب ہے، اگر تمہارے دل میں باپ کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی باقی ہے تو ان سے آ کر مل جاؤ پلیز۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے ارسل کو کال کی۔ میں نے کہا کیا ہوا بابا کو؟ کہنے لگا ابھی بھی ہاسپٹل سے انہیں گھر لے کر آئے ہیں، اور ویسے بھی جو کارنامے تم انجام دے رہی ہو نا ایسا تو ہوگا۔ میں نے کہا بابا کہاں ہیں؟ کہنے لگا اپنے کمرے میں ہے، گھر پر ہے، ملنا چاہتی ہو تو آ جاؤ۔ میں نے جلدی سے اپنا فلیٹ لاک کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بنگلے میں آ گئی۔ بابا واقعی اپنے کمرے میں لیٹے تھے۔ میری والدہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ جاؤ اور جا کر عدالتوں میں ہماری عزت کو اچھالو۔ میں نے کہا پلیز امی چپ ہو جائیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا بابا کی طبیعت خراب ہے؟ وہ کہنے لگی تمہاری ہی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ وہ اس وقت نیم غنودگی میں تھے، پر میرا ہاتھ پکڑ کر چوم رہے تھے۔ کہنے لگے کچھ مت کہو میری بیٹی کو، جاؤ یہاں سے، مجھے اس کے پاس بیٹھنے دو۔ پوری رات میں نے بابا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی تھی، پھر وہ سو گئے۔ میں بھی وہیں ان کے کمرے میں صوفے پر لیٹ گئی تھی، اور دن بھی میں نے بابا کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا مت اٹھاؤ یہ قدم۔ میں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں اور میرا باپ بن کر سوچیں۔ میں اس شخص کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، وہ مجھے ہر وقت ذلیل کرتا ہے، پلیز بابا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے۔ میں پوری رات ٹھیک سے نہیں سوئی تھی، اور نہ ہی پورا دن۔ سبھی بابا کی خیریت پوچھ کر جا چکے تھے۔ میری والدہ کہنے لگی تم ایسا کرو گیسٹ روم میں سو جاؤ،
میں نے کہا نہیں، بس میں واپس جاؤں گی، کیونکہ بابا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ کہنے لگی رات کے 12 بج رہے ہیں، جاؤ گیسٹ روم میں جا کر سو جاؤ، چلی جانا، صبح نہیں روکیں گے تمہیں، ویسے بھی تم بہت بڑی ہو گئی ہو، اپنی منمانیاں کرنے لگی ہو۔ میں جا کر گیسٹ روم میں لیٹ گئی۔ کافی مہینے بعد ٹیپو سے ملی تھی، حفصہ سے ملی تھی، دونوں ہی میرے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ میں نے کہا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے تھے تم لوگ؟ کہنے لگے ارسل بھائی نے منع کیا تھا۔ میں نے کہا بس ڈرتے رہنا اس شخص سے، اس کا کام بھی یہی ہے، ہر ایک کو ڈراتا رہتا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد میرے کمرے میں جا چکے تھے۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا ارسل۔ میں نے کہا جائیں یہاں سے۔ کہنے لگا چچا کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر جانے لگی تو وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے گیا اور گیسٹ روم کا دروازہ پیر سے بند کیا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے؟ کیا ہوا ہے بابا کو؟ ہٹو پیچھے۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، بڑے آرام سے سو رہے ہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتی تھی نا، لیکن یہ میرا گھر ہے، یہاں مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا دیکھو میرا بازو چھوڑ دو۔ کہنے لگا جی بھر کے دیکھوں گا۔ میرے بازو پکڑ کر وہ مجھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور میرے بے حد قریب تھا۔ پھر کہنے لگا کچھ نہیں ہوا تھا نا چچا کو، بالکل ٹھیک تھے وہ، تمہیں گھر بلانے کا بس یہی ایک بہانہ تھا، بہت خود مختار ہو گئی ہو نا تمہیں طلاق چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا چہرہ بالکل میرے چہرے کے قریب کر چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کہنے لگا تو نامرد ہوں میں، میڈیکل رپورٹ سے تم مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ نامرد ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا تم جیسا جھوٹا اور دھوکے باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کہنے لگا آج رات دیکھ لینا، جب تک تمہاری میڈیکل رپورٹ تمہارے ہوش اڑا کر رکھ دے گی۔ بچے چاہیے نا تمہیں؟ چلو اب بچہ دوں گا میں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ میری گردن پر جھک چکا تھا اور پھر السلام علیکم ناظرین۔ بہت سے ریڈرز کا کہنا تھا کہ کنزا محبت کب اور کیسے ہوئی، اس لیے وہ بھی اس ایپیسوڈ میں بتا دیا، اور اب اس چکر میں ایپیسوڈ کافی لانگ ہو گئی ہے، لیکن ارسل کی کہانی ابھی باقی ہے، اسی لیے ایک اور مزید رومانٹک ایپیسوڈ آپ کو بہت جلد ملے گی۔ ہمارے چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔